حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ شہنشاہ، حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کر لیا نا، کعبے کے طواف بھی پورے کر لیے، صفا مروہ کی دوڑیں بھی لگ گئیں، جمرات بھی ہو گیا، مینا میں قیام بھی ہو گیا، شیطان کو پتھر ہی مار لیے، یہ تمام رکن پورے کر لیے، اب کیا کرنا ہے؟ اب حج تو ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو اب اعلیٰ فرماتے ہیں اب ہوگا عاشقوں کا حج، اب ہوگا، وہ سب عوام کا حج تھا، اس کے بعد عشاق کا حج شروع ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب ان حاجیوں کو اعلیٰ مخاطب کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ حج مکمل ہو گیا، جب یہ مکمل نہیں ہوا، تمہارا حج مکمل ہونے پہ اسٹمپ کہاں لگے گی جا کے، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ کہاں پہ ہے؟ ہم سب سجدہ کرتے ہیں کعبے کو، کعبے کی سمت میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کعبے کی سمت میں ہم سجدہ کرتے ہیں، اور اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور کا جو روضہ مبارک ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم جب وہاں پیتے تھے نا، تو آب زمزم کے لیے حکم ہے کہ عمرہ کرنے والے یا حاجی حج کرنے والے فرما حضور نے کہ جب آب زمزم پیو تو آب زمزم پیو بھی اپنے سر پہ بھی ڈالو، اپنے سینے پہ بھی لگاؤ، یہ وہ پانی ہے۔ تو فرمایا کہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ آؤ خود شاہ کوثر
کا بھی دریا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے۔ زیر میزاب، میزاب پتہ کسے کہتے ہیں؟ کعبے کا پرنالہ دیکھا اپنے؟ کعبے کا پرنالہ لگا ہوا ہے، جب بارش ہوتی ہے نا تو اس سے پانی نیچے گرتا ہے حتیم کے اندر، اور جب پانی نیچے گرتا ہے تو وہاں جو حجاج کرام ہوتے ہیں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے نیچے چلا جائے، اس کے چھینٹے اسے مل جائیں۔ تو اعلیٰ یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جس میزاب رحمت کے نیچے نہانے کے لیے لوگ جھپٹتے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کرتے ہیں، اس کے چھینٹے مجھے مل جائیں، تو فرمایا وہاں تو تم جھگڑ رہے تھے اس میزاب رحمت کے نیچے جانے کے لیے کہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ارے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ۔ واہ! اور آگے فرماتے ہیں کہ دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں لوگ کعبے کے دروازے پہ کیسے ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پرچیاں بھی ہوتی ہیں، خط لکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کعبے کے اندر دروازے پہ رکھنے کے لیے، عقیدت ہے، اپنے رب کو عرضی پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، انسانی فطرت ہے، کوئی دے بھی دیتا کسی حاجی کو، یار جا رہا ہو نا میرا یہ خط بیت اللہ شریف کے دروازے پہ رکھ دینا، یہ روضہ رسول کی جالیوں کے پاس ڈال دینا، بس تم ڈال دینا بس۔ تو یہ عشاق کے اپنے اپنے انداز ہیں، ورنہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو وہاں جو عشاق کی حاجیوں کی جو دھوم ہوتی ہے نا، تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی۔ کیسی دھوم ہوتی ہے؟ ایک نوجوان آگے بڑھا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، رش ہوتا ہے نا بہت، اس کا جب نمبر آیا نا، بھیڑ چھڑتے چھڑتے اس کا نمبر آیا، اور وہ اس نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا، تو اب حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تاکہ دوسروں کو موقع مل جائے، تو اب جب اس نے بوسہ دے لیا، اب لوگ انتظار کرتے پیچھے ہٹے، تو وہاں جو سپاہی کھڑا ہوتا اس نے پھر اس کو دونوں بازو سے پکڑ کے کہا میں اس کو پیچھے ہٹا دوں، جب اس نے دونوں بازو اس کے پکڑ کے پیچھے ہٹایا تو پتہ چلا کہ بوسہ دیتے ہی ساتھ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کیا خواہش لے کے گیا ہوگا؟ وہاں پہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، مقام اجابت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس نوجوان نے یہ ہو سکتا ہے دعا مانگی کہ اللہ بوسہ دیتے وقت ہی مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ تو یہ وہاں پر دھوم ہے، اپنی اپنی حسرتیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو وہاں کی حسرتیں ہیں نا، یہ تو کعبۃ اللہ کی حسرتیں ہیں کہ دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، ارے ان کے مشتاقوں میں، ان کے مشتاقوں کا حسرت میں تڑپنا دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ۔ اور حاجی غلاف کعبہ پر پہنچ کر بے تابانہ غلاف کعبہ سے ایسے لپٹتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے آنچل سے لپٹتا ہے، اور وہاں لپٹ کر خدا کی قسم ماں کی آنچل سے زیادہ مزہ آتا ہے، وہاں لگتا ہے کہ آپ بہت بڑی پناہ میں آ گئے، اپنی اصل جگہ پہنچ گئے۔
کعبے کے غلاف کا لمس آپ کے دل کو چھو رہا ہوتا ہے، آپ کی روح اسی انتظار میں ہوتی ہے کہ رب العالمین بس یہیں سے واپسی ہو جائے، یہیں سے بلا لے۔ تو جو کعبے کی دیوار پہ لگ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، وہ دوبارہ ہٹنے کی اس کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، ارے خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب، قصر کہتے ہیں محل کو، قصر کہتے ہیں محل کو، قصر محبوب یعنی حضور کا روضہ مبارک، اسے محل کہہ رہے ہیں۔ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اندر پردے لگے ہوئے ہیں، وہ جالی مبارک کے پیچھے ہیں، جالی مبارک کے پیچھے ہیں وہ پردے، غور سے دیکھو تو پردے نظر آتے ہیں۔ تو وہاں تو براہ راست آپ نے کعبے پہ ہاتھ لگا لیا، یہاں پردے کو تو ہاتھ لگ ہی نہیں سکتا، آپ جالی تک بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ کو بغور دیکھنا پڑے گا، پردوں کو تلاش کرنا پڑے گا آنکھوں کی تسکین کے لیے۔ تو فرمایا کہ قصر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو، آؤ یہ تلاش کرو پردوں کو، ان کا جلوہ دیکھو۔ اور کعبے پہ ایک خوف ہوتا ہے، کتنا ہی بڑا عابد زاہد بندہ چلا جائے نا، کتنا ہی بڑا عبادت گزار چلا جائے، کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ کے اس کی جو حالت ہوتی ہے نا، وہ بیان سے باہر ہے، وہ لرز کرے جاتا ہے۔ اللہ کو خوف ایسا غالب آتا ہے کہ بندے وہاں زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں کھڑے کہ ہم کیا تھے، ہم کہاں آ گئے، ہمارا گندا وجود اور ہم کہاں لا کے کھڑے کر دیے گئے۔ تو یہ بار بار خوف الہی ان کو رلا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں کہاں لا کے کھڑے کر دیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہاں موتیوں کا، موتی کہتے ہیں اطاعت گزار بندے کو، کہاں پہ کہتے ہیں کعبے کے پاس، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا۔ اور یہاں روزہ مبارک پہ یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یہاں سیاہ کاروں کا، یہاں خوف نہیں، مدینے میں خوف نہیں، مدینے میں ہے گناہ گار، عجیب معاملہ ہے، کعبے میں خوف ہے، مدینے میں خوف نہیں ہے۔ مدینے میں کیا ہے؟ آغوش رحمت ہے، مدینے میں آغوش رحمت ہے کہ یہاں گناہ کرنے والا بھاگ کر اس آغوش میں خود چھپتا ہے۔ والا کا شعر تھا نا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اس کے خلاف، اب اس کے برخلاف، یعنی چور جو ہوتے ہیں وہ تھانے داروں سے چھپتے ہیں نا، تو چور تھانے دار سے چھپتا ہے، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں کا جو چور ہے نا، کسی کا ایک دوسرے کا چور ہے، تو چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ آپ کا جو مجرم ہے یا رسول اللہ، یعنی آپ کا جو گناہ گار امتی ہے، اس کی جو پناہ گاہ ہے، اس کی پناہ گاہ تو آپ ہی کا دامن ہے، آپ سے بھاگ کے جائے گا کہاں؟ تو لہذا وہ اگر جرم کر بھی لیتا ہے اور نافرمانی کر بھی لیتا ہے تو پناہ پھر بھی آپ کی مانگ، کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب کرنا، یہ دعا مانگتے نہیں مانگتے؟ تو ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں اور دامن رسول کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو،
کلام بہت بڑا ہے، آخری شعر سنیں، کمال کا شعر ہے۔ فرمایا کہ غور سے سن تو رضا، پورا کلام لکھ کے حاجی کو مخاطب کیا، پھر اب اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا۔ یہ فرماتے میری بات نہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے سے خود صدا آ رہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں تو کسی کی سن کے ہی کہہ رہا ہوں، میں تو کسی کے اشارے دیکھ کے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ اشارے کیا ہیں؟ بیت اللہ شریف کا جو مزاب رحمت ہے نا پر نالا، اس کا جو رخ ہے نا وہ مدینے کی طرف ہے۔ تو اعلیٰ شعر میں مزاب رحمت کو شامل کیا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، ارے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں معذرت کے ساتھ آپ لوگ کا یہ اضافی ٹائم فقیر نے لیا، لیکن آج کچھ طبیعت چاہ رہی تھی کچھ سخنوری کرنے کے لیے، پرانا ذوق ہے اس فقیر کا، اور اسی ذوق کی بدولت ہی اللہ نے بڑا نوازا بھی ہے۔ تو یہ جو ثنا خوانی ہے نا حضور علیہ السلام کی، اسے کم مت سمجھو، جو بھی حضور کی ثنا خوانی کرتا ہے اسے کم مت سمجھنا، یہ بڑے پائے کا یہ وصف ہے۔ آخری سیشن ہماری محفل کا، استغفار کی طرف سے کوئی تصویر تو نہ لیں۔